حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے جلیل القدر نبی رسول ہوئے، جا رہے ہیں، رستے میں ایک چرواہا ہے، اس چرواہے کو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ کہہ رہا ہے اے میرے رب تو کہاں ہے، تو مجھے مل تاکہ میں تیرا نوکر بنوں، میں تیرے جوتے سیدھے کروں، میں تیرے سر کے اندر کنگھی کروں، میں تیرے کپڑے دوں، میں تمہیں دودھ پیش کروں، اگر تو بیمار ہو تو تیری غمخواری کروں، صبح شام اگر تو تھک چکا تیرے پاؤں دباؤں، تیرے ہاتھ چوموں، تیرے سونے کے لیے میں بستر لگاؤں، اگر مجھے تیرے گھر کا پتہ چل جائے تو صبح و شام تیرے گھر میں دودھ پہنچایا کروں، میری ساری بکریاں تمہارے اوپر قربان، تیری ذات کے لیے میری یہی آہ گزاری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب سے گزر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا چرواہے یہ جو باتیں تو کر رہا ہے کس کے لیے کر رہا؟ تو اس چرواہے نے کہا اس رب کے لیے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، رب العالمین کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے چرواہے تو پاگل ہو گیا ہے، تو یہ کیا کفر بک رہا ہے، تو اپنے منہ کے اندر روئی ٹھوس لے اور اپنی بکواس سے اس عالم کو بدبودار نہ کر، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو ان چیزوں کی حاجت نہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، چرواہا بولے موسیٰ تو نے میرا منہ سی دیا ہے، شرمندگی کے باعث میری جان جل رہی ہے، اس نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور بیاباں کی طرف بھاگ گیا۔ جب وہ بیاباں کی طرف بھاگا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی۔ حضرت علامہ رومی فرماتے ہیں وحی آمد سوئے موسیٰ از خدا، بندہ مارا زما کردی جدا، تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی۔ اے موسیٰ تو نے ہمارے بندے کو ناراض کر دیا ہے، تو نے میرے بندے کو ناراض کر دیا ہے، موسیٰ تجھے تو میں نے بھیجا ہے ان بندوں کو میرے ساتھ جوڑ، ان کو میرے ساتھ ملا، نہ کہ تمہیں میں نے اس لیے بھیجا کہ میرے بندوں کو میرے سے جدا کر دے، توڑ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ عالم ہیں، علم ہے، رسول ہیں، ان کے نزدیک یہ کہنا کفر تھا اور انہوں نے صحیح بات کی، لیکن وہ بندہ عالم نہیں تھا، اس نے اپنے علم کے مطابق اللہ کی حمد و ثنا کی، اس نے اپنے گمان کے مطابق جیسا اللہ کو خیال کیا تھا ویسا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا۔ عالم کے نزدیک جو ہے وہ تعریف کرنا اور ہے، ایک جاہل کے نزدیک رب کی تعریف کرنا اور ہے۔ جاہل تعریف کرے گا اللہ کے ہاں مقبول ہے، وہی تعریف اگر عالم کرے تو مردود ہے، اس لیے کہ اسے اللہ کی معرفت اس سے زیادہ ہے۔ اور جب کل قیامت والے دن اللہ کا رخ اللہ اپنا دیدار کروائے گا، جتنے لوگ بھی ہیں رب کی تعریف جو کرتے رہے ہیں، وہ جب رب کا دیدار کریں گے تو شرمندگی سے سر جھکا لیں گے کہ باری تعالیٰ جو ہم نے تیری تعریف کی، تیری شان تو اس سے برا الورا ہے، لیکن اللہ رب العزت ہماری جو ہے وہ اخلاص کو دیکھتے ہوئے ہماری اس عبادت کو قبول کر لیا کرتا ہے، ورنہ کون ہے جو اللہ کی شایان شان اس کی عبادت جو ہے وہ کرے۔ اس لیے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ تمہارے اعمال نہیں تمہاری نیتوں کو جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھاگے، اس مجذوب کو ڈھونڈا، فرمایا کہ یار تیری یہ حاضری اللہ کو مقبول ہو گئی ہے، تیرا کفر کہنا بھی اللہ کے ہاں مقبول ہے، تیرا دین جہاں کا نور ہے، تو بے تعامل اپنی زبان کھول۔ وہ کہنے لگا ہے موسیٰ اب تو نے میرے زبان کو تالے لگا دیے ہیں، اب جب تو نے میرے گھوڑے کے اوپر اپنی شریعت کی ضرب لگائی ہے تو وہ گھوڑا بھاگا اور عرش الہی سے پار چلا گیا ہے، اب میں نے اللہ کا دیدار کر لیا ہے، اب اس کفر کو میں نہیں بک سکتا۔ وہ واقعی کفر تھا جو میں کہتا رہا، لیکن فرمایا کہ تیرا وہ کفر بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ قبول ہو چکا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر تار یار سے ملی ہو
تو پھر جیسا بھی عمل ہو اللہ عمل کو نہیں دیکھتا، اخلاص کو دیکھ کر قبول کر لیتا ہے۔ لیکن تار یار سے ملی نہ ہو، بندہ لبیک لبیک کرے اور احرام باندھا ہو، وہ طواف کعبہ کر کے ہٹا ہو، دل کے اندر اللہ کی محبت نہ ہو، مصطفیٰ کا عشق نہ ہو، اہل بیت کا بغض ہو، حرم پاک کے سامنے کھڑا ہو، نفل نماز بھی پڑھے تو مقبول نہیں ہوتی، مردود ہو جاتی ہے۔ اگر عشق ہو، تار ملی ہوئی ہو، بلے شاہ ہو، قصور کی سرزمین پر ہو تو بلے شاہ کا ناچنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ بلے شاہ ناچ کر بھی یار کو منا لیا کرتا ہے۔ فرمایا ہودا رب نہیں رسدا، رب دی سو جنو یار منا بندہ چج ہووے او واٹ مکے دی کیوں پاوے، جدا یار نو تکیا حج ہووے، بیوتی لور نہیں ورد وصیفی آندی، نہیں لمبیاں نمازاں دا کم ہے تھے، نچنا بھی عبادت بن جاندا پر نچنے دا جے چج ہووے۔